اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 سے لے کے 94 تک پڑھ رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 90 اور یہاں سے سیکشن نمبر 5 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 5واں رکوع۔ تو آیت نمبر 90 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو جو کہہ رہے تھے وہ بات یہ آیت میں ہے، یعنی ان کے آنے سے پہلے کی یہ بات ہے جب وہ اپنی قوم کو روک رہے تھے کہ یہ سب مت کرو۔ تو وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، کہ ہارون نے جب ان سے کہا من قبل، پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماؤنٹ سے اتر کے آنے سے پہلے، تو وہ ہارون علیہ السلام نے پہلے کہا، روکا اپنی پوری قوم کو، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انما فتنتم بہ، تم تو بہت فتنے میں ڈالے گئے ہو، بہت بڑی آزمائش میں ڈالے گئے ہو تم۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور تمہارا رب جو ہے وہ تو یقیناً رحمان ہے، الرحمان۔ تو یعنی تم جو کہہ رہے ہو اس بچڑے کا مطلب جو تم نے بنائے ہو اسٹیچو، تو اس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ تمہارا گاڈ ہے، یہ تمہارا گاڈ نہیں ہے، یقیناً تمہارا رب تو الرحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، فَاتَّبِعُونِی، تو میرے ساتھ آؤ، میری بات سنو، یعنی کہ مجھے فالو کرو، اور وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میں نے جو بھی تمہیں حکم کیا اس کو مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ تو یہ ہارون علیہ السلام کا جو ڈائلاگ ہے یہ ہم کو یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ نے ہمیں یہ ڈائلاگ بتایا یہاں کہ ہارون علیہ السلام چپ کر کے نہیں بیٹھے تھے جب وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے، تو ہارون علیہ السلام برابر ان لوگوں کو روک رہے تھے، لیکن وہ قوم جو ہے وہ بہت ہی بدترین تھی، اسی لیے وہ لوگ ہارون علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہ رہے تھے کہ کیوں ہم کو روک رہے۔ Aaron had already before this said to them, O my people, you are being tested in this. For verily your Lord is Allah most gracious, so follow me and obey my command. تو یہ انہوں نے مطلب ان لوگوں اپنی قوم کو انہوں نے کہا تاکہ ان کو مطلب روکے کہ یہ حرکتیں جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ ریزسٹ، اس کی نوٹ ہے جو کہ ریزسٹ دس ٹیمپٹیشن 2613، یو آر بینگ ٹیسٹڈ ان دس، یہ جو تمہارے اندر ایک آ گیا ہے جو تم ٹیمپٹ ہو رہے ہو کہ یہ گاڈ ہے اور اس کی یعنی اس کی پوری بندگی کرو، ہاں تو یہ تم اس کے اندر تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ ڈو ناٹ فالو آفٹر دا سیمی ایجپشن سامری بٹ اوبے می، یعنی کہ وہ جو آدھا ایجپشن ہے اور آدھا ہبرو ہے تو اس کی بات مت مانو۔ تو اب ہے آیت نمبر 91، قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ۔ اب یہ قوم نے جو جواب دی، قالو پلورل میں، انہوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم نہیں رکیں گے، ہم یہ بندگی سے نہیں رکیں گے۔ عاکفین جو کہ مطلب جو وہ بدھ کے مطلب تم وہاں بیٹھ کے اور دھیان دھر کے
اور جیسے کہ مطلب میڈیٹیٹ کر رہے ہو یا پھر اس کے دھیان میں اس کی ورشپ میں بیٹھے ہو عاکفینا، تو وہ اعتکاف کے لیے بھی ورڈ آتا ہے عاکفین. تو یہ جو ہے تو ان لوگ نے کہا ہم نہیں رکیں گے اس سے، ہم اس بندگی کو نہیں چھوڑیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آ جاتے تب تک ہم یہ چیز نہیں چھوڑیں گے، ہم اس بندگی میں لگے ہی رہیں گے. بہت ہی بدترین قوم تھی نا یہ. They had said, we will not cease to worship it, will devote ourselves to it until Moses returns to us, یعنی موسیٰ علیہ السلام returns to us. یعنی ان لوگ نے کھلم کھلا یہ جواب دے دیا کہ ہم اب یہ لوگ کو دماغ میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی واپس آنے والے نہیں، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں. آیت نمبر 92، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلاگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ او ہارون، یا ہارون، ما منعک، کہ کس چیز نے روکا تمہیں، اذ رأیتہم ضلوا، کہ یہ جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں، بہت ہی مطلب گمراہی پہ چڑھ گئے ہیں. تو کس چیز نے روکا تمہیں کہ تم نے ان کو مطلب یعنی تم نے ان کو سٹاپ نہیں کیا. موزز سیڈ او ہارون، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہارون، واٹ کیپٹ یو بیک وین یو سا them going wrong. آیت نمبر 93، اللہ تتبعانی افعصیت امری، کہ اللہ تتبعانی، تو یہ ہے کہ اللہ تتبعانی، کہ تتبعانی کا مطلب ہے کہ تم نے فالو کیوں نہیں کیا، یعنی کہ مطلب مجھے فالو کیوں نہیں کیا. اور اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے، اس کے دو مطلب ویسے نکلتے ہیں کہ تم نے مجھے فالو کیوں نہیں کیا، اور یا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ تم وہاں اوپر میرے پاس کیوں نہیں آگے مجھے بتانے، تو مجھے فالو کیوں نہیں کیا. افعصیت امری، کہ جب کہ تم نے مطلب میں نے تمہیں جو حکم کیا تھا تو تم نے مطلب میرا جو حکم ہے اس کو یعنی تم نے نبھایا نہیں، یعنی تم نے ڈس اوبے کیا. فعصیت امری، کہ تم نے میرے حکم کی پامالی کی. فرام فالوئنگ می didst thou نہیں مطلب ڈو یو دین ڈس اوبے مائی آرڈر. یہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. When Moses came back was full of anger and grief. His speech to Aaron is one of rebuke. یعنی کہ جب وہ آئے تو وہ تو نیچرلی بہت غضب اور غصے میں آئے تھے، اور ان کی جو اسپیچ جو ہے ہارون علیہ السلام کو، وہ ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ رہے. اینڈ ہی واز آلسو انکلائنڈ ٹو ہینڈل ہم رفلی، یعنی کہ وہ لوگ تو ان کے ساتھ کر ہی رہے تھے برا سلوک، پورے قوم کے لوگ. اب موسیٰ علیہ السلام جو آئے وہ بھی ان کے ساتھ یعنی کہ مطلب ایک بہت ہی رفلی ان کو ہینڈل کر رہے تھے، کہ یعنی وہی جیسے ان کے سب بال پکڑ کے اور داڑھی کے بال، سر کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتے نا جیسے، تو ویسا ان کے ساتھ وہ کر رہے تھے. تو ایکٹ فار می امنگس مائی پیپل، ڈو رائٹ اینڈ فالو ناٹ دا وے آف دوز ہو ڈو مسچف. تو یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 142 کیا مطلب جو آیت کا میننگ ہے وہ ہے کہ میرے پیچھے میری مطلب ذمہ داری جو ہے وہ تم نبھانا ان لوگوں کے ساتھ، اور دیکھنا صحیح چیز کرنا، اور غلط چیز یا کوئی فتنہ مسچف جو ہوگی شر اس کو فالو مت کرنا. پھر ہے آیت نمبر 94، قال یا ابن امّا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. تو اب ہارون علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام کو. قالا، انہوں نے کہا، یبن امہ، یہ بہت ہی مطلب پیار کی، یعنی بولتے نا ایک بہت ہی میٹھی پیار کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یبن امہ، او میری ماں کے بیٹے. تو یعنی ہم جب اپنی ہندی اردو میں بولیں گے نا تو ہم اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہی چیز عربی میں یبن امہ. تو قال یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ، مت پکڑو، بلحیتی، میری داڑھی کے بال، اور ولا براسی، اور میرے سر کے بال. تو میرے ان بالوں سے مجھے پکڑ کے مت کھینچو، کیونکہ اس میں بہت ہی مطلب ایک بہت بے عزتی لگتی ہے نا. انی خشیت، اور میرے دل میں یہ خوف تھا، ان تقولا، کہ کہیں تم مجھ سے پھر یہ نہ کہو، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کی قوم میں تفریق ڈال دی، یعنی ان کے اندر ٹکڑے کر دیے ان کے. ولم ترقب قولی، اور ان لوگوں نے میری بات کو، اور مجھے یعنی کہ جیسے اس چیز کا خوف تھا نا کہ مطلب میں بہت خوف میں تھا کہ تم سے کہو گے کہ تم نے ان کی تفریق کر دی، فرق کر دیا، اور پھر یہ کہ مطلب تم نے میری بات کو مانا نہیں، جو میں نے کہا تھا اس کو فالو نہیں کیا تم نے. تو اب میں یعنی کیا کرتا ہے نا، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ قوم کے لوگ جو تھے وہ بھی غلط کر رہے تھے میرے ساتھ، اور اب تم بھی میرے ساتھ غلط کر رہے ہو. تو دونوں ہی جگہ سے ہارون علیہ السلام کی مرن ہو رہی تھی، جیسے تذلیل. تو ہارون علیہ السلام replied, Aaron replied, O son of my mother, seize me not by my beard, nor by the hair of my head. Truly I feared that you should say, you have caused a division among the children of Israel, and you did not observe my word. یہ ان کو خوف تھا. اسی لیے تو ہارون علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی جو تھی وہ برابر سے نبھائے، اور انہوں نے مطلب لیکن ان کو بھی تو وہ ان لوگ نے دھمکی دی نا کہ اگر ہم سے زیادہ ابھی کچھ بولو مت نہیں تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے. تو ابھی وہ بھی ایک چیز تھی کہ اب کیا کرے، بندہ مجبور ہو جائے گا پھر. تو یہ وجہ تھی جو انہوں نے روکا، ان کو کہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، مت کرو یہ. لیکن اندر ایک شر پھیلانے والا بندہ تھا، سامری تھا وہ، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب ہم اس کا انشاءاللہ وہاں تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر انشاءاللہ.